السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا روپ آف گائیڈنس۔ میں آپ کے ساتھ اظہر مصطفیٰ لے کر سراغ زندگی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سراغ زندگی کے اس پروگرام میں آج کا موضوع ہے کیوں ہیں نا امید ہم۔ سب سے پہلے ایک طائرانہ اور سرسری نگاہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے موجودہ احوال پر ڈالی جائے۔ برما ہو یا شام، فلسطین ہو یا افغانستان، افریقہ ہو یا امریکہ، عراق ہو یا یمن، ہر ملک اور دنیا کے ہر خطے میں مسلم قوم تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہی ہے۔ پورا ارض مسلمانوں کے خون سے رنگین کیا جا رہا ہے۔ اس دور ظلم و ستم میں مسلمانوں کا خون سب سے آسان اور ارزاں ہو گیا ہے۔ امت مسلمہ کی جان و مال اور عزت و آبرو، دینی و ملی تشخص سب داؤ پر ہیں۔ مسلمانوں کے اقتصادی ذرائع بھی نشانے پر ہیں، جان بھی خطرے میں ہے، عزت و آبرو بھی پامالی کے دلہیز پر ہے، اور دین و مذہب تو اغیار کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے۔ آج امت مسلمہ کی جو حالت ہے اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ باطل اور فرقہ پرست طاقتیں پوری شد و مد اور منصوبہ بندی کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ ملک عزیز میں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بے قصور ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کی ہر تحریک کو پوری قوت کے ساتھ کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امت مسلمہ پہ جو حالات آئے ہیں اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ حقیقت میں یہ ہمارے عمل کا ہی نتیجہ ہے۔ اقبال کی زبان میں گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ محترم ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امت مسلمہ کے اس زوال سے، ان کی اس حالت سے ہم نا امید ہو گئے ہیں؟ کیا ہم نا امید ہیں امت مسلمہ کے تہذیب کا چراغ گل ہو جانے سے، ایرانیوں کے جلال و کمال ختم ہو جانے سے، مصریوں کے رعب ختم ہو جانے سے، اندلس کے کمال اور عروج کا آفتاب غروب ہو جانے سے، ہندوستان میں ہمارے عہد کا خاتمہ ہو جانے سے، اور وہ غازی، وہ پراسرار بندے جن کی ہیبت سے پہاڑ رائے بن جایا کرتے تھے، آج خود ان کے سمٹ کر رائے بن جانے سے کیا ہم نا امید ہو گئے ہیں؟ ایسے ہی حالات میں جب مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو مایوس دیکھا، مسلمانوں کو مایوس دیکھا، تو یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ میں حیران ہوں کہ آج مسلمان مایوس ہو رہے ہیں، حالانکہ میں تو کفر و مایوسی کے تصور سے کانپ جاتا ہوں، کیونکہ یقین کرتا ہوں کہ مایوس ہونا اس خدائے ذوالجلال والاکرام کی شان رحمت و ربوبیت کے لیے سب سے بڑا انسانی کفر ہے، اور اس کی جناب میں سب سے زیادہ نسل آدم کی شوخ چشمی ہے۔ تم جو ان بربادیوں اور شکستوں کے بعد مایوس ہو رہے ہو تو بتلاؤ کہ تم نے خدا اسلام کی قوت و رحمت کو کس پیمانے سے ناپا؟ وہ کون سا کاہن ابلیس ہے جس نے تم کو بتا دیا خدا کے خزانے کو دیکھ کر کہ اس میں تمہارے لیے کچھ نہیں؟ محترم ناظرین، ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ نا امید ہو۔ مومن کیسے نا امید ہو سکتا ہے جبکہ قرآن میں فرمایا گیا وَلَا تَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ کیا ہم نے وہ بھٹی نہیں دیکھی ہے جہاں چند چنگاریوں کے سوا سب کچھ راکھ ہوتا ہے، لیکن جب اس چنگاری کو ہوا، لکڑی، کوئلے کا سہارا میسر ہو جاتا ہے تو وہ شعلہ بن جاتا ہے۔ اگر امت مسلمہ آج راکھ کا ڈھیر ہے لیکن اس میں بے شمار چنگاریاں موجود ہیں جو راتوں کو امت کا درد لیے اللہ کے سامنے سر بسجدہ ہوتے ہیں اور صبح ہوتے ہی اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں۔ امت میں ایسے بے شمار افراد موجود ہیں جن کی کوششوں اور جہد مسلسل کے نتیجے میں اللہ اس امت کو پھر عروج بخشے گا۔ نا امید ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو باطل طاقتوں کا سامراجیہ قائم ہے اور ان کو جو یہ غرور ہے کہ ان کا یہ سامراجیہ یوں ہی قائم رہے گا، تو ان سے پہلے بھی بہت نے اپنا سامراجیہ قائم کیا تھا، لیکن آج لوگوں کو ان کی تاریخ تک معلوم نہیں۔ ان کو جو حکومت کا نشہ ہے، ان کو جو حکومت کا غرور ہے، تو یہ بس دھواں ہے، جھاگ ہے، بلبلہ ہے۔
جیسا کہ سورہ رعد میں فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلے. پھر جب سیلاب اٹھا تو اس میں جھاگ بھی آ گئے. ویسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی ہوتا ہے جنہیں لوگ زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے پگھلایا کرتے ہیں. اسی طرح اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. محترم ناظرین، اس مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا اسے اس بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ان ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ان ندی نالوں کے مانند ٹھہرایا گیا ہے جو باران رحمت سے فیضیاب ہو کر اور بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں، اور ان باطل طاقتوں کو، ان کی سازشوں کو، ان کی شورشوں کو اس جھاگ سے تشبیہ دی گئی ہے جو سیلاب اٹھتے ہی سطح پر اچھل کود مچانا شروع کر دیتا ہے. کہ جو حق ہے وہ باقی رہتا ہے، جو باطل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جو چیز نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. تو اصل چیز اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کی روشنی سے پوری دنیا کو منور کرنا ہے اور زمین پر نافع بن کر رہنا ہے. یہ اصل چیز ہے، اور ان میں آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، جو کچھ ہم برداشت کر رہے ہیں، جو ظلم و ستم ہم برداشت کر رہے ہیں، یہ سب بس ایک جھاگ ہے جو اڑ جائے گا، بلبلا ہے جو پھوٹ جائے گا، دھواں ہے جو آخر چھٹ جائے گا. محترم ناظرین، اگر ہمارے حالات خراب ہیں تو ایمان اور عقل دونوں کا واحد تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے بدلنے کی ممکنہ کوشش کریں اور ہرگز مایوس نہ ہوں. اور اگر پھر بھی ہم اسے بدل نہیں سکتے، اس یقین اور توکل کے ساتھ ان پر صبر کریں کہ اس کائنات کا خالق و مالک جو روزانہ کانٹوں بھری ٹہنیوں پر نرم و نازک خوش رنگ، حسین، خوبصورت، خوشبودار پھول کھلاتا ہے، جو رات کی تاریکیوں کے ہجوم سے روشن دن نکالتا ہے، جو گائے، بکری اور دیگر جانوروں کے پیٹ میں غلاظتوں کے درمیان سے صاف و شفاف، ذائقے دار اور غذائیت بخش دودھ کشید کرتا ہے، وہ انہی خراب حالات کو ہمارے لیے جلد یا بدیر ایک بہتر زندگی اور کامیاب مستقبل کا ذریعہ بنا دے گا. اقبال کے اس شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. خدا حافظ.